وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 609 آیت نمبر 156 اور 157. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑ کر سب سے بڑے ظالم بن چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اے کفر کرنے والو، یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے برکت والی، تو اس کی پیروی کرو اور خدا سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 156. ان تقولوا یعنی اللہ تقولوا، کہ تم یہ نہ کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ کتاب تو نازل ہوئی تھی ہم سے پہلے دو بڑے گروہوں پر. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم لوگ ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے. او تقولوا، یا یہ نہ کہو لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی لکننا اہدی منہم، تو ہم ان سے بہتر راہ پر چلتے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم، پس آ گئی تمہارے پاس واضح دلیل، واضح کتاب تمہارے رب کی طرف سے. وہدن ورحمہ، اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے. فمن اظلم، پس کون ہے زیادہ ظالم، ممن کذب بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے آیاتوں کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور اس سے منہ موڑے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، یقیناً ہم سزا دیں گے، بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہمارے آیاتوں سے منہ موڑتے ہیں. سوء العذاب، برے عذاب کی سزا. بما کانوا یصدفون، بسبب اس کے جو یہ ان کے منہ موڑنے کے باعث. سامعین اکرام، سورہ انعام ہے اور اس کا مرکزی مضمون توحید کا ہے، اور یہ تقریباً آخری مضامین ہے اور مضامین کو سمیٹا جا رہا ہے اور خلاصہ کے طور پہ تمام مضامین بیان کیے جا رہے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، بہت بابرکت ہے، اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کر لو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے.
اب اتمامی حجت کے طور پہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تقولو، یہ عربی میں ان جب آتا ہے تو یہاں پہ لا پڑھا جاتا ہے، یعنی پوشیدہ طور پہ، اللہ تقولو، کہ تم کہیں یہ نہ کہو انما انزل الکتاب، یعنی تمہارے پاس یہ بہانہ نہ رہ جائے، کتاب نازل کی ہے ہم نے، برکت والی ہے، اور اگر تم اس کا اتباع کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا، اور یہ اس لیے بھی ہم نے نازل کی ہے کہ تم یہ نہ کہو کل، یعنی روز قیامت، کہ ہم یہ کتاب تو نازل کی گئی تھی دو بڑے گروہوں پر ہم سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ، بنی اسرائیل، اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، یعنی تمہارے پاس یہ عذر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کتاب میں نے نازل کر دی ہے، اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہ رہا اور حجت تمام ہو گئی، اب اس پر ایمان لاؤ، یقین کرو، اور روز جزا کے لیے تیاری کرو، اس کو بھلا کے زندگی نہ گزارو لیکن اس کی تیاری میں زندگی گزارو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو آیت نمبر 157 میں اس میں فرما رہا ہے کہ تم کہیں یہ نہ کہو لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہ، اگر یہ کتاب ہم پر نازل کی جاتی تو ہم زیادہ ان سے ہدایت یافتہ ہوتے۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تو تمہارے پاس دلیل آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ یہ آیت تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن سامعین کرام آپ کو میرے خیال سے عام طور پہ یہ احساس نہیں ہوتا اور ذہن چلا جاتا ہے وہیں پہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف، کہ یہ مضمون وحی کے لیے تھا، اب ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیں یا تلاوت کر لیں، اس کی ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ دیکھیں آج بھی وہی صورتحال ہے، آج بھی وہی صورتحال ہے اور وہی حالات ہیں، دور جاہلیت ہے، انسان غافل ہے اپنے انجام سے اور آخرت کی تیاری کی بجائے یہ دنیا کی تیاری میں مصروف ہے، جبکہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کا عمل ہمیں موجود ہے اور ان کا دور رسالت جاری ہے۔ اب ہم تو بالکل ہی غافل ہیں، یعنی اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ اس وقت ہماری کیا حالت ہے، دیکھیں اس وقت ہماری حالت بہت ہی زیادہ بری ہے، اور ہم جیسے کہ زندگی گزار رہے ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی کتاب اتاری ہی نہیں ہے۔ ہماری حالت تو بہت زیادہ بری ہے، اگرچہ ہم لفظی کلامی طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور گردانتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہدایت سے ہمارا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور جہاں تک ایمان کی بات ہے تو ہمارا ایمان تو ہے، لیکن وہ ایمان ہمارا ہے دنیا پہ، ایمان ہے ہمارا مال و دولت پہ، اور جو بھی ہمارے سامنے اس وقت بت کھڑے میں اس پر ہمارا یقین ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن سب سے بڑا بت جو ہے ہمارے سامنے ظاہر کا ہے اور اسی کے ہم پوجا کر رہے ہیں۔ ظاہر میں پھر مال و دولت آ جاتی ہے، عہدہ آ جاتا ہے، آپ کی حیثیتیں آ جاتی ہیں، سب آپ کی پوزیشن جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو یہ ہمارے سامنے بت ہے، اور دنیا کا ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے۔ اب اس وقت ہماری یہ حالت ہے کہ ہمیں جو قرآن ہے اس کی ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی آیت نمبر 157 میں ہے، فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تمہارے پاس ایک واضح دلیل آ گئی، بینہ گواہی اور روشن دلیل، اور ہدایت اور رحمت، یہ تینوں چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں، یعنی ہمارے ہاں اس کا کوئی میں کہہ رہا ہوں شمار نہیں ہے، یعنی ان صفات کے حساب سے قرآن پاک کا ہمارے ہاں کوئی احساس نہیں ہے کہ اس میں ہدایت ہے یا اس میں رحمت ہے
یا کوئی واضح دلیل ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن کیا چیز ہے، اور نہ ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ نفس ہم پر غالب ہے، اور ہمارا قبلہ اور کعبہ اس وقت دنیا ہے، دنیا پر ہمیں یقین ہے۔ دیکھیں، ہمیں یقین ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا، لعلکم بلقاء ربکم تؤمنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، آیت نمبر 154 میں ہم ابھی پڑھ کے آئے۔ تو ہمارا تو یقین نہیں ہے اللہ کی ملاقات پہ، اور یہ لفظ جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں آج کل کے زمانے میں یہ لفظ ہمارے لیے بالکل نیا ہے، جو رب کی ملاقات۔ تو رب کی ملاقات کی تو کوئی ہمارے یعنی خواب و خیال میں بھی نہیں ہے، اور نہ اس پر ہمیں یقین ہے، نہ اس کے لیے کوئی تیاری ہے۔ تو یہ بات سامنے کرام غور کرنے کی ہے، اور کتاب کی اپنی جگہ تو اہمیت ہے ہماری زندگی میں، یعنی ہماری زندگی اس کی وجہ سے ایک راستے پہ آ جاتی ہے، ایک منزل کا، یعنی کتاب کے جو فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ کتاب یعنی یہ نور ہے اور روشنی ہے، اس کی روشنی میں ہم اپنی منزل کو پہچان لیتے ہیں، منزل کے راستے کو پہچان لیتے ہیں، اس پر عمل کے ذریعے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ یہاں وہ آ رہا ہے نا، یعنی 157 نمبر آیت میں، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، پس کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے، یعنی وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلائے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ اب ظاہر ہے کہ آیت اللہ کیا مطلب نشانی بھی ہے اور احکامات الہیہ بھی ہے۔ تو کتاب اور پیغمبر یہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اس کو ہم نے جھٹلایا ہے۔ آج ہمارے ہاں، یعنی ہمارے معاشرے میں 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ یعنی پیغمبر کی تو ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، حقیقی طور پہ، لفظی طور پہ نہیں، حقیقی طور پہ پیغمبر کی ذات کو ہم نے قبول ہی نہیں کیا ہے، ان کی باتوں کو بھی ہم نہ قبول کیا ہے، ہم نے نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہم دنیا کے ظاہر کے ایک دھوکے کا شکار ہو گئے، دنیاوی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور ہمارا قبلہ اور کعبہ بدل گیا ہے، ہماری منزل اب اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے۔ یہ وہ باتیں میں کہہ رہا ہوں سامنے کرام کہ اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، نہ آسانی سے نہ مشکل سے، کوئی بھی آپ پورے جتن کر لیں آپ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، یا ہم دنیا کی بجائے آخرت کی کامیابی کے لیے جیتے ہیں، یا ہم نفس کو خوش کرنے کی بجائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، لیکن اس میں اب یہ ہے کہ یعنی ان آیات میں اگر آپ مطالعہ کریں، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، لیکن اس سے پہلے یعنی ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، اب قرآن موجود ہے، وَإِن كُنَّ عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، پڑھنے پڑھانے سے ہم غافل تھے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن موجود ہے اور اہل قرآن موجود ہے، صاحبان قرآن موجود ہیں، سچے لوگ موجود ہیں، اللہ کے بندے اور رسول کے خلیفہ یعنی نائبین رسول موجود ہیں، اور وہ ہمیں قرآن کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ اب آپ ان کی تلاش نہ کریں یا آپ ڈھونڈیں نہیں تو وہ آپ یعنی وہ تو پھر ہماری وہ ہے۔ دیکھیں، خزانے کو تھوڑا سا تلاش کرنا ہوتا ہے، یہ تو قحط الرجال کا زمانہ ہے، یعنی نیک بندے بہت کم رہ گئے، لیکن پھر یہ ہے کہ اگرچہ کم ہے لیکن موجود تو ہیں، آپ کو ان کو تلاش کرنا ہوگا۔
سچی تلاش آپ کو بندہ خدا تک پہنچا دے گی. سامنے کرام، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے بھی کوشش کی ہمارے بارے میں ہم ان کو اپنے بہت سے راستے دکھا دیں گے. اور کیوں نہ ہو، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو محسنین کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی مدد اور نصرت نیکوکاروں کے ساتھ ہے جو مخلص لوگ ہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی ہمارے لیے کوئی حجت باقی نہیں ہے روز قیامت کے لیے، آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اور بات یہ ہے کہ آپ زمانے کا گلہ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے پوری جسمانی قوت اور ہدایت، قرآن اور سنت، اور اس وقت میں رہنما موجود ہیں جو عملی طور پہ آپ کی رہنمائی کر سکے، سچے لوگ موجود ہیں، ان کو ڈھونڈیے اور ان کی صحبت میں رہیے اور ان کی معیت اختیار کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سیدھی راستے مزید دکھا دے گا. فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، پس آ گئی تمہارے پاس بینہ. بینہ کہتے ہیں دلیل، واضح دلیل آ گئی. اب ظاہر ہے کہ جو دلیل آئی ہے ہم اس کو دلیل نہیں سمجھتے. یعنی آج کل کے ماحول میں، یعنی آج عام یعنی عمومی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ دین آج عمل کے اس طرح قابل نہیں ہے جس طرح کہ پہلے تھا. اس وقت حالات مختلف تھے. آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج مشکل ہے. مجھے خود کہا گیا ہے لوگ کہاں جا رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، زمانہ کیا کر رہے ہیں اور تم کیا سوچ رہے ہو. مجھے بعض اوقات یہ سننے کو ملتا ہے. لیکن حق تو موجود ہے. قرآن اپنی اصل حالت میں، ہدایت اپنی اصل حالت میں، اور ہدایت کا طریقہ بھی موجود ہے اور ہدایت دینے والے لوگ بھی موجود ہیں. لیکن اب یہ سب کچھ ہے اور اس میں آپ کی ہدایت کا سامان بھی ہے، اور اگر آپ ہدایت قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی آپ پر، اللہ تعالیٰ کی آپ رحمتوں کے سائے میں آ جائیں گے. لیکن اگر آپ جھٹلاتے ہیں تو آپ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے. اب یہ دیکھیں ہمارے بارے میں ہے، 2020 کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑا ظالم کہہ رہا ہے کہ یہ تو میری آیات کو جھٹلا رہے ہیں. کذب بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات. دیکھیں ہم تو بہت بڑے مجرم ہیں اللہ تعالیٰ کے. ایک تو اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، لہٰذا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا. یعنی ایسے موافق ماحول ہے، آپ کے گھر میں قرآن شریف کی کتاب موجود ہے. بہت سے گھرانے، اکثریت گھرانے دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں اللہ کا کلام موجود نہیں ہے. ان کے والدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، تو اگر بچہ ایک وہاں پہ پیدا ہوتا ہے تو نسبتاً اس کے لیے زیادہ جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کیونکہ اس کے ماں باپ ان راستے پہ نہیں ہیں، نہ قرآن پر ان کا لفظی طور پہ بھی ایمان نہیں ہے، اور حقیقی طور پہ تو ہم سب کا نہیں ہے. لیکن ہمارے ماں باپ کا تو ہے. ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں بچپن سے پڑھانا شروع کیا. مجھے یاد ہے کہ بچپن سے قاری صاحب آتے تھے اور ہمیں پڑھاتے تھے. ہم نے اپنے بچوں کی بھی قرآن کی تربیت کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت وغیرہ سیکھ لی. تو ہمارے یہاں ماحول ایسا نہیں ہے. سامنے کرام بچپن سے ہم کلمے اور نماز یہ سیکھ جاتے تھے. ہم نے اپنے بچوں کو بچپن سے نماز یعنی پڑھانی سکھا دی اور قرآن بھی سکھا دیا. اب یہ ہے نا کہ جب بڑا انسان ہوتا ہے تو اگر ماحول اگر مخالفانہ ہو تو اس کو خود تو سوچنا چاہیے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دی ہے، اس کو آنکھیں دی ہیں، اس کو سماعت دی ہے، اس کو سننا چاہیے.
دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ دوزخ کے کنارے جب دوزخیوں کو کھڑا کیا جائے گا اور تو وہ ایک افسوس کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ یہ آج کے مسلمان جب دوزخ کے کنارے ان کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ ایک افسوس کریں گے، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لے لیتے، آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ نہ تو ہم سنتے ہیں، آپ دیکھ لیں عام طور پہ ہمارے یعنی حق سننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ آج کا نوجوان جو ہے وہ حق سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، عام اکثریت جو ہے وہ ان کے یعنی دیکھیں ہمارے اپنے گھر میں جو بچے ہیں آپ دیکھ لیں ہم سب کے، تو موبائل ہے، آج کل موبائل کا دور ہے اور بچے جو ہے کارٹون جو ہے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی دلچسپیاں بڑھتی جاتی ہیں، کارٹونوں سے پھر گیمز کی طرف آ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر جو خرافات ہیں اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں ہمارے بچے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ معاشرہ جو ہے ایک غافل معاشرہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم عقل سے بھی کام نہیں لیتے، سوچ اور عقل یعنی ہمارے بچے ہم خود عقل سے بھی کام نہیں لیتے کہ بھئی میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، میرا مقصد حیات کیا ہے، اللہ نے مجھے کیوں دنیا میں بھجوایا ہے، اس بات پہ بھی ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے سامنے اکرام کہ قرآن تو ہمارے سامنے ہے لیکن ہم نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ یہاں صدف کے الفاظ ہیں اور 3 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہی آیت میں صدف عنہا یصدفون عن آیاتنا بما کانوا یصدفون، منہ موڑ لینا، اعراض اعرض تقریباً ملتے جلتے معنی ہیں، اعراض کے بھی منہ موڑ لینے کے بھی، وصدف عنہا، تو بہرحال صدف کہتے ہیں کہ آپ نے منہ موڑ لیا۔ تو بہرحال یہ دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آیا ہم نے قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے یا ہمارا رخ جو ہے وہ قرآن کی طرف ہے، قرآن جو کتاب ہدایت ہے، ہدایت کی طرف ہمارا رخ ہے، اور ہماری دیکھیں قرآن آپ کے لیے ہدایت نہیں ہے اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ کی طرف آپ کا رخ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی منزل بھی نہیں ہے، آپ کا جس طرف رخ ہے وہی آپ کی منزل ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، لہٰذا ہمارا منزل جو ہے وہ بھی دنیا ہی ہے۔ اور یہ ایک ایسی عام بات ہے سامنے کرام، یعنی ایک ایسا دکھ بھرا سچ ہے جس کو یعنی منہ پہ لاتے ہوئے بھی یعنی اچھا نہیں لگتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا رخ جو ہے، ہماری منزل جو ہے وہ دنیا یعنی ظاہر بن چکی ہے، اور ہم سب دنیا کے پجاری بن گئے، یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہوگی۔ تو بہرحال دیکھیں اس میں اب جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ فمن ازلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں ہیں اس کو جھٹلائے اور اس سے منہ موڑ لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے تو منہ موڑ لیا، اور اپنے منہ موڑ لینے کے سبب اور لوگوں کو بھی اس سے تم روک رہے ہو، لیکن میں تمہیں بہت برا عذاب دوں گا، تمہیں اس عمل کے سبب جو ہے بہت برے عذاب کا تم سامنا کرنے والے ہو، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج تم اپنی منہ موڑنے والی عادت چھوڑ دو، اپنے آپ کو پہچان لو، اپنی منزل کو پہچان لو، منزل کے راستے کو پہچان لو، اور راستے کے چلنے کے طریقے کو بھی پہچان لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمہارے لیے رسول ہیں ان پر تم ایمان لے آؤ،
انہی کی ہدایات کے مطابق اور انہی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا، کہ تم یہ نہ کہو روز قیامت کہ کتاب تو نازل ہوئی تھی ہم سے پہلے دو گروہوں پر، دو فرقوں پر یا دو گروہوں پر۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ، یا تم یہ نہ کہو روز قیامت کہ اگر کتاب ہم پہ نازل ہوتی لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، پس آ گئی نشانی تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمۃ، اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، پس کون ہے ظالم سب سے زیادہ اس سے، یعنی وہ شخص سب سے زیادہ ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو، نشانیوں کو اور اس کی احکامات کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور اس سے منہ موڑ لے یا اور لوگوں کو بھی اس سے روکے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، ضرور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں بہت برا عذاب، بما کانوا یصدفون، بسبب اس کے کہ وہ میری احکامات سے انہوں نے منہ موڑ لیا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، اور اس لیے اتاری ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو ہی گروہوں پر کتابیں اتری ہیں اور ہم ان کے پڑھنے سے معذور اور بے خبر تھے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.